النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مستهين رب اشرح لي صدري ويسر لي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا صاحب الجمال ويا سيد البشر بوجهك المنير لقد نزل القمر لا يمكن الصلاة كما كان حقه بعد الهدى نہایت ہی واجب احترام سامعین و ناظرین مکرم، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد و ثنا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں ہدیت درود و سلام امت کے تمام علماء و اولیاء کی بارگاہ عالیہ میں سلام عقیدت پیش کرنے کے بعد دعا ہے خالق کائنات مجھے ہر سچ بولنے اور مجھے اور آپ کو من و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین مکرم، رمضان المبارک کی انتہائی معتبر اور عظمتوں سے، برکتوں سے، رحمتوں سے بھری ہوئی گھڑیاں اور الحمدللہ ثم الحمدللہ پھر اللہ پاک کا کرم بالائے کرم کہ اللہ نے ہمیں جمعۃ المبارک میں حاضر ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ دعا ہے خالق کائنات ان گھڑیوں کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے، اور جو دوست، جو اہل علاقہ، جو ہمارے عزیز و اقربا اس دنیا سے رخصت ہو گئے، جو پچھلے سال موجود تھے، اس سال ان گھڑیوں سے محروم ہو گئے ہیں، اللہ پاک ان کی کامل بخشش فرمائے۔ سامعین مکرم، بلا تمہید آج 10 رمضان المبارک اور آج کے دن ہی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ محسنہ کائنات، محسنہ اسلام، امہات المؤمنین میں
پہلے نمبر پر حضور نبی کریم علیہ السلام کا ساتھ دینے والی انتہائی مشفق و مہربان ہستی حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال مبارک کا دن ہے۔ آپ وہ ہستی ہیں جن سے حضور نبی کریم علیہ السلام کو بے پناہ پیار اور محبت تھا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا مجھ سے پیار کرتی ہے، صحابہ مجھ سے پیار کرتے ہیں، میرے ماننے والے مجھ سے پیار کرتے ہیں، لیکن میں خدیجہ سے پیار کرتا ہوں۔ ان کے ساتھ میرا پیار اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جو مجھے آرام سکون دنیا مجھ سے حاصل کرتی ہے میں خدیجہ سے حاصل کرتا ہوں۔ یہ وہ ہستی ہے جو حضور نبی کریم علیہ السلام کی اس وقت ساتھی بنی جس وقت اسلام کو اشد ضرورت تھی۔ اگر یہ کہا جائے کہ اسلام سے مادہ اگر ایک لمحے کے لیے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام نکال دیا جائے تو اسلام کی عمارت میں کچھ باقی نہیں رہتا، کیونکہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے ابتدائی دنوں سے لے کر اور کربلا کے واقعہ تک، اسلام کی بقا کے دن تک جہاں بھی دیکھیں گے ہمیں خدیجہ الکبریٰ کی بہاریں ہی نظر آئیں گی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کا آپ سے بے پناہ پیار تھا۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ عتیقہ رفیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اکثر حضور نبی کریم علیہ السلام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن حضور نبی کریم علیہ السلام نے متعدد دفعہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر فرمایا تو میرے دل میں آپ فرماتی ہیں، میرے دل میں ایک خیال آیا کہ میں آج حضور سے پوچھتی ہوں، عرض کرتی ہوں کہ حضور آپ اتنا ذکر کیوں فرماتے ہیں؟ وہ خدیجہ جو آپ سے 15 سال عمر میں بڑی تھی، 40 سال ان کی عمر تھی اور آپ کی عمر مبارک اس وقت 25 سال تھی جب آپ کا حضرت خدیجہ الکبریٰ سے نکاح ہوا۔ اس کے بعد آپ کی زندگی میں نوجوان ازواج مطہرات آپ کی زندگی میں آئی ہیں، لیکن آپ ان کا ذکر کثیر تعداد میں فرماتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے سوال فرما دیا، لیکن اس کے بعد آپ نے رخ مصطفیٰ کی طرف نہ دیکھا، آپ کسی کام میں مشغول تھی، اسی اثنا میں آپ نے یہ سوال کر دیا۔ آپ فرماتی ہیں جب میں نے دیکھا تو حضور کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، آپ کے چہرہ مبارک میں جلال آ چکا تھا، تو میں نے خاموشی بہتر سمجھی، لیکن چند ہی لمحات کے بعد آپ کا وہ جو جلال تھا وہ آنسوؤں میں بدل گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ، خدیجہ وہ ہستی ہے جس کے بارے میں ذکر کرتا ہوں، وہ میری دکھ کی ساتھی ہے، تم سب میری سکھ کی ساتھی ہو۔
बादल थे वो छट चुके हैं, फरमाया इसलिए मैं खदीजा को याद करता हूँ। तो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मक्के की बहुत बड़ी ताजर है और हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के चचा जान हज़रत अबू तालिब आप ने हुक्म फरमाया हज़ूर को कि ऐ मेरे भतीजे मैं चाहता हूँ तुम कोई कारोबार करो, तो इसके लिए तुम हज़रत खदीजतुल कुबरा, खदीजा जो है वो मक्के की बहुत बड़ी सरदार है। हम हज़रत खदीजतुल कुबरा के बारे में बहुत कुछ सुनते रहते हैं, लेकिन पस मंज़र का बहुत कम लोगों को इल्म होता है कि हज़रत खदीजतुल कुबरा बेवा थी उस वक्त, लेकिन मक्के की बहुत बड़ी ताजर थी, मालो पता बेबहा था। और यही वजह थी कि हज़ूर के चचा जान आपको हज़रत खदीजतुल कुबरा की पास लेके गए और कहा कि ये मेरा भतीजा है, इसे भी कारोबार के तरीके सिखा दो ताकि ये कारोबार जो है वो कर सके। तो आपने अपने गुलाम जो हज़रत खदीजतुल कुबरा का गुलाम था, उसका नाम था मैसरा, उसकी ड्यूटी लगाई कि तुमने शाम की तरफ सफ़र करना है और शाम की तरफ जाते हुए तुमने ये कारोबार करना है, ये माल है, ये इस नौजवान के साथ जाके तुमने बोलना कुछ नहीं है, जो ये करता जाए इसे करते देना है। अब यहाँ से थोड़ा सा आपको पस मंजर बताता हूँ कि आपका कारोबार की तरफ जाना, आपका जो है वो निकाह में हज़ूर के आना और आपका विसाल मुबारक और बात खत्म हो जाएगी। यहाँ से पस मंजर थोड़ा सा पीछे कि बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप पहले 2 दफा बेवा हो चुकी थी, 2 दफा बेवा हो चुकी थी और आपके 2 बेटे थे, एक का नाम था हिंद और एक का नाम था हाला। वो आपके 2 बेटे थे और दोनों बेटे जो थे वो उस वक्त मौजूद थे जब आपने हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ निकाह फरमाया। और निकाह फरमाने के वक्त वो दोनों बेटे मौजूद थे और बाद अदा माँ की तरह वो भी हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के गुलाम हो गए, हज़रत हिंद भी और हज़रत हाला भी, दोनों हज़ूर के गुलाम हो गए। तारीख़ इस्लाम में जितनी भी हज़ूर की तारीफ हुई है, जितने भी अल्फाज हज़ूर से मंसूब किए गए हैं और जितनी भी शान हज़ूर के मुखड़े की बयान की गई है, जैसे आपके चलने को बयान फरमाया गया है, जैसे आपके उठने बैठने को बयान फरमाया गया है, तारीख गवाह है कि वो सारी तारीख जो है वो हज़रत हिंद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाई है। आपके बेटे हैं लेकिन आपके साबका खामद में से हैं खदीजतुल कुबरा के, लेकिन हज़ूर का उनसे प्यार इतना है कि आपके प्यार के बदले उन्होंने भी प्यार करने की हद फरमा दी है। अगर आलिम दीन मिंबर पे बैठ के हज़ूर के मुखड़े को बद्दुआ कहते हैं तो ये सबसे पहले हिंद ने फरमाया है। सुभान अल्लाह। अगर जुल्फों को वल्लैल कहते हैं तो ये सबसे पहले तशबीह हज़रत हिंद ने फरमाई है। अगर आपके सीना को अलम नशरा कहा है तो क़यामत तक उलमा व खुतबा कहते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले फजीलत जो है वो हज़रत हिंद को हासिल हुई है। ये वो है जो वो हज़रत खदीजा के साथ का बेटे है।
ایک حضرت ہند اور ایک حضرت حالہ۔ آپ کا پیار ان سے ایسا ہے کہ ایک دفعہ آپ اپنے حجرہ مبارک میں تشریف فرما ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام جلوہ فرما ہے۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور آرام فرما رہے ہیں اور کسی کو یہ ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ حضور آرام فرما رہے ہوں اور کوئی ان کے آرام میں خلل ڈال دے۔ میں نے کہا بی بی آپ بھی سچ فرماتی ہیں، یہاں پر تو فرشتوں کے سردار کو بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ تاکہ مصطفیٰ کو بیدار کر سکے، ان کے لیے بھی اللہ نے پیمانہ رکھ دیا ہے کہ جب مصطفیٰ کے دربار میں جاؤ پہلے قدموں پہ بوسہ لو پھر نبی کو بیدار کرو۔ پھر بھی وہ خود بیدار ہو جائیں تو ٹھیک ہے، اگر نہ ہو تو پھر تمہاری جرت نہیں ہے تم مصطفیٰ کو بیدار کر سکو۔ وقت دعوت میں گنجائش ہے۔ حضرت حالہ آپ مسجد نبی میں تشریف لائے اور حضور اپنے حجرہ میں تشریف فرما ہے۔ آپ نے آ کے پوچھا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کہاں تشریف فرما ہے؟ ادھر حضور نیند میں تھے کہ سماعت فرما لیا کہ حالہ کی آواز آئی ہے۔ آپ جلدی سے اٹھے، چادر مبارک کو لیا، جلدی حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں میں نے اتنی محبت اپنی زندگی میں نہیں دیکھی، کسی نے اتنا آگے کبھی آپ کو بیدار نہیں فرمایا جیسے آپ بیدار ہوئے۔ آپ نے جلدی فرمایا عائشہ تمہیں پتہ ہے مسجد نبی میں کون آیا ہے؟ جی یا رسول اللہ آپ فرمائیں کون آیا ہے؟ فرمایا میرا حالہ آیا ہے، میں اس سے ملنے کے لیے مسجد میں جا رہا ہوں۔ یہ حضور کی حضرت خدیجہ کے سابقہ بیٹوں سے محبت ہے۔ اب چلتے ہیں کہ شام کا سفر اور فیصلہ حضور کا غلام بن کے بی بی خدیجہ الکبریٰ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے حکم پہ جا رہے ہیں۔ آپ مکے کی سردار ہیں، آپ نے فرمایا کہ تیری کوئی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ تو نے مصطفیٰ کے سامنے بولا نہیں ہے۔ جی میری کیا جرت، میں جیسے آپ حکم کریں گی میں ویسے کروں گا۔ شام کا سفر ہو گیا، آپ واپس آ گئے۔ جب آ کے آپ نے عرض کی، بی بی نے پوچھا بتاؤ تو صحیح یہ نوجوان کیسا، بتاؤ تو صحیح یہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو تمہارے ساتھ کاروبار کرنے کے لیے گیا تھا یہ کیسا نوجوان پایا تم نے؟ تو میسرہ نے کہا مجھے اپنے رب کی قسم ہے بی بی اس جیسا میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، اس جیسا نوجوان میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ لوگوں کو اس سال بہت سارے نقصانات ہو چکے ہیں لیکن یہ نوجوان جدھر بھی جاتا لوگ کہتے ہیں قسم اٹھاؤ فلاں بت کی قسم اٹھاؤ، فلاں کی اٹھاؤ پھر ہم مال خریدیں گے، لیکن یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ ہستی ہے جب بھی کوئی یہ کہتا کہ تم جو ہے وہ قسم اٹھاؤ اور پھر ہم مال لیں گے، یہ اسی وقت کہتا مال لینا ہے لے لو، نہیں لینا نہ لو، میں کبھی کسی بت کی قسم نہیں اٹھاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اس وقت آپ نے آپ کا ظہور نبوت اعلان نبوت اس وقت تک نہیں ہوا تھا۔ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں یہ بھی مورخین نے لکھا ہے کہ مکہ کے قریب ایک عورتوں کا میلہ لگا کرتا تھا۔ آپ 2 دفعہ بیوہ ہو چکی تھی، تیسری دفعہ جب آپ اس میلے میں ایز مہمان اس میلے میں گئی تو وہاں پہ ایک تورات کا حافظ بھی آیا، اس نے اپنی کتابیں اٹھائی ہوئی ہیں، لیکن عرب کے لوگوں کا یہ دستور ہے کہ وہاں پہ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ مرد اس میلے میں نہیں جاتا، تمام عورتیں ہی عورتیں ہوتی ہیں۔ آپ کے نکاح سے پہلے مختلف لوگ مختلف طور پہ بیان کرتے ہیں، لیکن اس واقعہ میں سب کا اتفاق ہے کہ جب آپ اس میلہ میں تشریف لے گئی تو
تو وہ تورات کا حافظ آیا اور اس نے اعلان کیا، اس نے کہا بیویوں میری طرف متوجہ ہو، ساری اس کی طرف متوجہ ہوئی اور سبھی نے کہا، سبھی سے وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں یہ بتانے والا ہوں، تم مکے کی عورتیں ہو اور مکے میں ایک عورت اس آخر الزمان نبی کی بیوی بھی بننے والی ہے اور تم میں سے ہی ایک عورت ہوگی جو محمد رسول اللہ کی یا آخری نبی کی، اس نے کہا کہ اس کا ظہور ہونے والا ہے، ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے، وہ وقت آن پہنچا ہے، نبوت کا ظہور، نبوت کا اعلان ہونے والا ہے اور تم میں سے ایک ایسی عورت ہے جو اس کے نکاح میں جانے والی ہے۔ ساری عورتوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ بندہ یہاں پہ کیا کر رہا ہے، سب نے نام تان کیا، بگا دیا، لیکن حضرت خدیجہ کبریٰ نے اس کی بات کو اپنے ذہن میں بٹھایا۔ آپ نے اس کی تصدیق اور اس کے جو ہے وہ دل میں دیکھنا شروع کر دیے، اس کو ڈھونڈنا شروع کر دیا اور آپ اس وقت جو بھی ذکر و اذکار تھے وہ کرنے شروع کر دیے اور رب کی بارگاہ میں دعا کرنا شروع کر دی، مولا میں تجھ سے یہ دعا کرتی ہوں کہ جو اس تورات کے حافظ نے کہا ہے تو وہ جو نبی ہے وہ میرے مقدروں میں لکھ دے۔ لوگ کہتے ہیں یہ عشق اور محبت کی بات ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مزدوری کرنے کے لیے وہاں پہ گئے، میں نے کہا تیری عقل میں پردہ پڑ سکتا ہے لیکن تو تھوڑا سا پیچھے جا، تجھے پتا چلے کہ خدیجہ تو یہ دعائیں مانگ رہی تھی کہ یہ مکے کا جو سردار ہے، جو کائنات کا سردار ہے، جو زمین کا سردار ہے، جو عرش اللہ کا سردار ہے، مولا اسے میرے عقل میں لکھ دے، اسے میرے عقل میں لکھ دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر خدیجہ کی یہ دعا کو قبول فرما دیا اور قبول فرمانے کے بعد اللہ نے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو ہے وہ نکاح حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ آپ وہ خاتون ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ، اپنا مال و متاع، آپ کی بیسیوں نوکرانیاں ہوتی تھی، آپ ملکہ اس وقت کی ایک ملکہ کی حیثیت رکھتی تھی، بہت بڑی بادشاہ تھی، بڑی خزانوں کی مالک تھی، بہت بڑی تاجر تھی، بادشاہوں کے برابر آپ کی حیثیت تھی، لوگ آپ کے غلام تھے لیکن آپ مصطفیٰ کی غلام ہو گئے، آپ مصطفیٰ کی غلام ہو گئی۔ جب نکاح فرمایا تیسری دفعہ حضرت خدیجہ کبریٰ کا، پہلے آپ 2 دفعہ بیوہ، تیسری دفعہ آپ کا جو ہے وہ نکاح مبارک حضور نبی کریم علیہ السلام سے ہوا۔ پھر آپ نے بے پناہ حضور علیہ السلام کو محبت دی، بے پناہ آپ نے مال کو، جب ضرورت تھی اسلام کو، آپ نے مال و متاع کو لوٹا دیا، آپ نے اپنی زندگی کو حضور نبی کریم علیہ السلام کے لیے وقف کر دیا۔ آخری بات جب میں کروں گا کہ آپ نے دنیا سے جاتے ہوئے خدیجہ کبریٰ نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر کیا مانگا، پھر آپ نے انہیں کیا عطا فرمایا، جو اتنا مال یہ متاع سب اسلام پہ لوٹا دیا، سب اسلام پہ لوٹا دیا اور حضور نے بھی اتنی محبت کی کہ ساری زندگی دیگر ازواج مطہرات کے سامنے حضرت خدیجہ کبریٰ کی قربانیوں کو بیان فرماتے، آپ کے پیار کو بیان فرماتے۔ ایک دفعہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے بی بی عائشہ صدیقہ عتیقہ رفیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ جی یا رسول اللہ یہ گوشت ہے، اسے صاف کرو اور پکاؤ اور اس میں تھوڑی سی شوربے کی مقدار زیادہ کر دینا۔ جی یا رسول اللہ لیکن آج کیا کوئی مہمان آنے والے ہیں، ہم تو چند افراد ہیں گھر کے، لیکن کیا کوئی مہمان آنے والے ہیں؟ آپ نے فرمایا جی آج میں نے یہ سنا ہے آج مدینے میں خدیجہ کی سہیلیاں آئی ہوئی ہیں، آج مدینے میں خدیجہ کی سہیلیاں آئی ہوئی ہیں، میں چاہتا ہوں آج تم سالن بناؤ، میں یہ تھوڑا تھوڑا تحفہ ان کی خدمت میں بھی پیش کر دوں، انہیں بھی دے آؤں تاکہ وہ ادھر آتی تھی، انہیں میں جا کے پیش کر
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ اس طریقے بے پناہ اتنا پیار محبت کرتے ہیں، ایک دفعہ ایک عورت آتی ہے، آپ اسے دروازے سے لے کر اپنے پاس لا کے بٹھاتے ہیں، کافی دیر تک محو گفتگو رہتے ہیں۔ محو گفتگو رہنے کے بعد جب آپ انہیں جاتے ہوئے کافی سارا جو ہدیہ ہے وہ پیش کرتے ہیں، دروازے تک چھوڑ کے آتے ہیں، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کون ہے، یہ بی بی کون ہے؟ فرمایا عائشہ یہ خدیجہ کی سہیلی ہے، یہ مکے میں آیا کرتی تھی اور خدیجہ کے پاس بیٹھا کرتی تھی، آج یہ آئی ہے تو میں نے بھی وہی طریقے کو ادا کیا ہے، اتنی دیر گفتگو کی ہے جتنی دیر اس نے مناسب سمجھا ہے، پھر میں نے اسے ہدیہ دے کے بھیجا ہے۔ میں نے کہا آج خدیجہ کی مرادی ہو جائے گی، آج اس کی سہیلی میرے پاس تشریف لائے۔ آپ اتنا اپنی زوجہ محترمہ سے پیار فرماتے ہیں، آپ اتنا پیار فرماتے ہیں۔ میں نے جو بات یہاں سے شروع کی کہ آپ وہ ہستی ہیں، اگر آپ کا نام دین اسلام میں سے ایک منٹ کے لیے نکال دیا جائے تو دین اسلام کے پردے کچھ نہیں بچتا، کیونکہ سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ سلام اللہ علیہا بی بی فاطمہ الزہرا بھی خدیجہ الکبریٰ کی اولاد میں سے ہے۔ آپ میں سے ہی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، آپ میں سے ہی حسنین کی بہن ہے، اور آپ ہی ہیں جنہوں نے اسلام کی نو کو بچایا ہے اور اسلام کی بنیادوں میں خون دیا ہے۔ اگر خدیجہ نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو، یہ دین اسلام کی عمارت جو ہے یہ خدیجہ نے قائم کی ہے۔ مال و دولت ایسا ہے کہ بی بی حنیفہ سعدیہ آپ تشریف لاتی ہیں اور حضور آپ کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں۔ خدیجہ الکبریٰ نے پوچھا حضور یہ کون؟ آپ نے فرمایا کہ یہ میری رضائی ماں ہے جس کے سینے سے اللہ نے مجھے غذا عطا فرمائی ہے، یہ وہ ماں ہے جس نے مجھے پالا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ تو آپ نے فرمایا ہے، لیکن حقیقت میں یہ وہ ماں ہے جسے آپ نے پالا ہے، جو کمزور تھی جسے طاقتور مصطفیٰ نے کیا ہے، جس کے گھر میں دیا نہیں جلتا تھا اور رخ مصطفیٰ سے روشنیاں پھیل جاتی ہیں، وہ حلیمہ جب آپ تشریف فرما ہوئی تو آپ نے جاتے ہوئے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے 40 بکریاں اور ایک اونٹ جو ہے وہ حلیمہ سعدیہ کی بارگاہ میں پیش کیا، فرمایا کہ تم حلیمہ تم مصطفیٰ کی ماں ہو، یہ ہو نہیں سکتا تم مصطفیٰ کے راستے خالی چلی جاؤ، آج بھی تیرے ساتھ 40 بکریاں اور اونٹ جائیں گے۔ وہ خدیجہ جنہوں نے اسلام کی امانت کے لیے سب کچھ لوٹا دیا، سب کچھ لوٹا دیا۔ اللہ حاضر کے آج قصہ مختصر کرتا ہوں، آپ کا وصال مبارک، آپ کا وصال کا دن آتا ہے، آپ اس سے پہلے 3 سال تک مکہ کے لوگوں نے آپ کا معاشی بائیکاٹ کر دیا، آپ کا سماجی بائیکاٹ کر دیا، اور شیخ ابی طالب جو گھاٹی ہے چاروں طرف سے پہاڑ ہیں اور ان کے اندر آپ کو قید کر دیا۔ اس وقت قید کاٹنے والی بھی خدیجہ الکبریٰ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اس وقت آپ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اس وقت وہ جو مکے کی تاجر اتنی بڑی بادشاہوں کی حیثیت کی مالک، جب اس نے سب کچھ لوٹا دیا، آج یہ وقت ہے کہ وہاں پہ میں نے یہ پڑھا ہے کہ آپ نے وہاں پہ پتے بھی کھائے، وہاں پہ جڑی بوٹیاں بھی کھانا پڑی یا پانی پہ گزارا کرنا پڑا۔ وہ خدیجہ الکبریٰ جس کے ساتھ بہت ساری کنیزائیں ہوتی تھی، بہت سارے غلام ہوتے تھے، جو مکے کی بہت بڑی تاجر تھی، لیکن جب رخ مصطفیٰ کو دیکھا سب کچھ بھلا دیا، سب اگر یاد رکھا ہے تو رخ مصطفیٰ، اور انہوں نے یہی بتا دیا کہ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ ارے جب مصطفیٰ مل گئے ہیں تو دنیا کی ساری دولت مل گئی ہے، ہمیں چاہیے کیا کہ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ تو خدیجہ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، کیونکہ مصطفیٰ کو جب آپ نے پا لیا تو سب کچھ لوٹا دیا، دین اسلام کے لیے لوٹا دیا۔
آخری وقت ہے. شیخ ابی طالب کے جب 3 سال مکمل ہوئے آپ گھر تشریف لائے, آپ کی طبیعت کی ناسازی ہوئی, آپ اس وقت موجود ہیں, 4 بھائی میں موجود ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ قریب آ کے بیٹھتے ہیں. خدیجہ بتاؤ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ یا رسول اللہ اب لگتا ہے وقت نظام قریب آ پہنچا ہے, اب میں معافی مانگتی ہوں. خدیجہ آپ سے معافی مانگتی ہے, اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو, کوتاہی ہو گئی ہو تو یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجیے گا. میں اگر آپ کی خدمت میں کمی رہ گئی ہو مجھے معاف فرما دیجیے گا. اگر میں کچھ آپ کے لیے نہ کر سکی ہوں تو یا رسول اللہ مجھے معاف فرما دیجیے گا. آپ یہ دعا آپ یہ کر رہی ہیں, آپ یہ التجا کر رہی ہیں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, خدیجہ ایسے نہ کہو, تو نے اسلام کے لیے اور میرے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں, بڑی قربانیاں دی ہیں. یہ اسلام کی عمارت جس جگہ پہ کھڑی ہے اس کے لیے اس کی بنیادوں میں تیرا مال, تیری محبت, تیری دن رات کی محنت شامل ہے. مجھے لوگ پتھر مارتے تھے, لوگ مجھے پتھر مار کے لہو لہان کرتے تھے, لیکن جب میں گھر آتا تھا تو اسی وقت سامنے دودھ کا پیالہ اور کھجوریں لے کے کھڑی ہوتی تھی. میرا آسرا دکھ کا تو بنتی تھی. اس لیے آپ بھی اپنی زبان سے یہ کہتی ہیں کہ دکھ ہمیشہ تے سکھ گاہے گاہے, اسی سکھ دکھا تو مارے, دکھ قبول محمد بخشا تے راضی رہن پیارے. فرمایا یا رسول اللہ میں تو اس لیے سارے دکھ قبول کیے ہیں کہ آپ راضی ہو جائیں, آپ کا خدا راضی ہو جائے. میں نے تو یہ سب کچھ اس لیے سارا قربان کیا ہے, اپنا آپ پہ لٹایا ہی اسی لیے ہے کہ آپ اور آپ کا خدا راضی ہو جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. تو آپ راضی ہو جائیں, مجھے اور کیا چاہیے؟ فرمایا خدیجہ میں بھی تمہیں خوشخبری سنانا چاہتا ہوں. جی یا رسول اللہ وہ کیا خوشخبری ہے؟ فرمایا کہ خدیجہ جنت میں نے اللہ سے ایک چیز مانگی ہے. جی یا رسول اللہ آپ نے کیا مانگا ہے؟ فرمایا میں نے یہ مانگا ہے جس طریقے سے خدیجہ دنیا میں میری بیوی ہے, جنت میں بھی خدیجہ تو میری بیوی ہوگی. یہ تیرے لیے میں نے انعام یہ تجھے دیا ہے کہ جیسے دنیا میں تو میری بیوی ہے جنت میں بھی تو میری بیوی ہوگی. تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ دنیا میں بھی آپ کو معیت رسول اللہ حاصل ہوئی ہے اور آپ کو جنت میں بھی معیت رسول اللہ حاصل ہوئی. پھر آپ کا جب وصال مبارک ہونے لگا تو بی بی سیدہ پاک سیدہ کائنات آپ سے فرمانے لگی, خدیجہ الکبریٰ آپ کی اماں جان فرمانے لگی کہ بیٹا میں ایک چیز مانگنا چاہتی ہوں, اپنے ابا سے جا کے کہو مجھے وہ عطا فرما. میں نے یہ سارا پس منظر آپ کو بیان کیا کہ وہ خدیجہ کون سی ہستی, لیکن انہوں نے مانگا کیا ہے, مانگا آخری وقت میں مانگا کیا ہے. یہی ہمارے ایمان کی اساس ہونی چاہیے اور ہے بھی یہی, ہمارے پلے ہے بھی یہی. جب مصطفیٰ سے مانگنے کی باری آئی تو مانگا کیا ہے؟ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا بیٹی اپنے ابا جان سے جا کے کہو کہ مجھے مزمل والی چادر عطا فرما دے, مجھے مزمل والی چادر عطا فرما دے. حضور کو جب بیٹی نے جا کے بتایا کہ اما جان یہ مطالبہ کر رہی ہے, حضور اسی وقت تشریف لائے اور کہا خدیجہ تم نے یہ کہا ہے؟ جی یا رسول اللہ میں نے یہی عرض کی ہے. فرمایا خدیجہ میں تجھے یہ مزمل والی چادر تو دیتا ہوں لیکن مانگنے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ
میں یہ سمجھتی ہوں نہ معلوم متا کام آنے والا ہے، نہ یہ دنیا کی جو آپ کے بغیر زندگی ہے وہ کام آنے والی ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں میرے لیے بخشش کا ذریعہ جو ہے وہ مزمل کی چادر بن جائے گی، اور میں التجا کرتی ہوں آپ مجھے اسی چادر میں دفن کیجیے گا تاکہ اللہ مجھ پہ کرم فرما دے۔ آپ کی سبحان اللہ پہ بھی سبحان اللہ، پھر ایک دفعہ کہ یہ سبحان اللہ۔ ہماری چادر ہے جسے خدیجہ مانگ رہی ہے، ارے ہم بھی تو اسی مصطفیٰ کا آسرا مانگتے ہیں جس کا آسرا امہات المومنین میں پہلے نمبر پہ خدیجہ مانگ کے گئی ہے۔ ارے یا اس بات کو مانگنے سے انکار کر دو یا وسیلے کی باتیں کرتے ہو۔ میں کہتا ہوں دیکھو وسیلے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن انہوں نے بھی کہا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے ان کے لیے دعا کافی تھی، لیکن آپ نے فرمایا مجھے چادر عطا فرما دیجیے اور اسی چادر کا کفن دیجیے گا تاکہ میں قبر میں جاؤں تو آپ کی چادر جو ہے وہ میرے ساتھ جائے اور اللہ مجھ پہ کرم نوازی فرما اللہ مجھ پہ کرم نوازی فرما۔ ایک چادر یہ ہے اور بالکل 2 منٹ پہ بات ختم۔ ایک چادر میری سیدہ نے بھی بھیجی ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا۔ آپ کے دروازے پر سائل آتا ہے کیونکہ آپ کا وصال مبارک بھی اسی اشرا میں ہوا ہے، اس لیے میں اپنی نجات کے لیے ہم سب کی نجات کے لیے اس واقعے کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ برکت حاصل کرنے کے لیے، اپنی بخشش کا سامان بنانے کے لیے سائل باہر آتا ہے، دروازہ کھٹکتا ہے، بی بی فضا جاتی ہے اور جا کے دروازے پہ پوچھتی ہے سائل کیا کہتے ہو؟ کہنے لگا کہ مجھے اللہ کے نام پہ خیرات چاہیے، اللہ کے نام پہ خیرات چاہیے۔ دروازہ سیدہ طیبہ طاہرہ ہے۔ دروازہ یہ وہ ہے جہاں پہ جبریل بھی سائل بن کے آتا ہے، جہاں پہ میکائیل بھی سائل بن کے آتا ہے، جہاں پہ اسرائیل بھی سائل بن کے آتا ہے، جہاں پہ فرشتے کبھی آپ کے بیٹوں کے درزی بن کے آتے ہیں، کبھی کھانے لے کے آتے ہیں، کبھی کپڑے لے کے آتے ہیں، کبھی سائل بن کے باہر کھڑے ہوتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں سیدہ طیبہ طاہرہ کے دروازے پہ آئے ہیں۔ ارے وہ ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، انہیں کربلا میں بھی کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، انہیں کا خون تھا، لیکن دنیا کو بتانا تھا کہ طاقت ہونے نہ دور نہیں لایا، من بیٹھے رب دی رضا۔ لیکن اس واسطے اللہ کی محبوب کی بیٹی نے ہمیں یہ سبق دیا ہے جب کوئی دروازے پہ آ جائے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا کرو۔ سائل آیا ہے گھر میں، بی بی فضا نے عرض کی اماں جان فرمائیے گھر میں کوئی چیز ہے تو میں سائل کو دوں۔ آپ نے فرمایا دیکھو کوئی چیز پڑی ہو، کوئی چیز نہیں ہے۔ دوبارہ فرمایا دیکھو کوئی چیز ہو تو سائل کو دو، کوئی چیز نہیں ہے۔ تیسری دفعہ بھی فرمایا کوئی چیز نہیں ہے، لیکن آپ نے چوتھی مرتبہ بی بی فضا کے پلو کے ساتھ اپنی چادر تطہیر کو باندھ دیا ہے، اپنی چادر تطہیر کو باندھا اور باندھ کے فرمایا کہ جاؤ فضا یہ فلاں یہودی کی دکان پہ لے جاؤ اور دکان پہ لے جا کے یہ کہنا کہ یہ محمد رسول اللہ کی بیٹی کی چادر تطہیر ہے۔ اس کے دروازے پہ سائل آ کے کھڑا ہے اور وہ سائل یہ مانگ رہا ہے، اللہ کے نام پہ بھیک مانگنے کے لیے آیا ہے، اور فاطمہ کے گھر میں کچھ نہیں ہے، فاطمہ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ چادر کو اپنے پاس رکھ دے یا اس کی قیمت لگا دے اور اس کے بدلے مجھے جو عطا کر دے، مجھے جو دے دے تاکہ یہ جو سائل میرے دروازے پہ آیا ہے اسے آج میں خالی نہ بھیجوں، آج یہ میرے دروازے سے خالی نہ چلا جائے، رب میرا ناراض ہوگا۔ فاطمہ تیرے دربار پہ اللہ کا نام لینے کے لیے، اللہ کے نام پہ کوئی لینے کے لیے آیا اور میرے پاس کوئی چیز نہیں تھی، تیرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھی، آج میرے تن پہ یہ چادر تطہیر ہے۔ فضا
آج یہ جا کے فلاں یہودی کی دکان پہ دے دینا. آپ لے کے جاتی ہے. آپ اسی وقت جب وہ چادر تطہیر کو لے کے یہودی کے سامنے اپنی رکھتی ہے, یہودی کہنے لگا بی بی یہ کس کی چادر ہے؟ کہنے لگی یہ میری مالکن کی چادر ہے. وہ میری مالکن جو کائنات کی مالکن ہے, جو کائنات کی مالکن ہے. لوگ کہتے وہ دربار میں کچھ مانگنے کے لیے گئی. نہ میرا یہ ایمان نہیں ہے. لوگ کچھ کہیں ان کے منہ میں خاک ہے, لیکن یہ سیدہ کائنات جن کے دربار سے فرشتے مانگنے کے لیے آتے ہیں, جو روزے رکھ کے اپنے آگے سے روٹیاں اٹھا کے فرشتوں کو دیتے ہیں. ارے تم کہتے ہو انہیں کچھ لینے کی ضرورت ہے, انہیں کچھ مانگنے کی ضرورت ہے. ارے ان کے دربار سے, ان کے گھر سے تو بڑے بڑے تاجدار جو ہے وہ خیرات مانگتے ہیں. تم بات کرتے ہو وہ دربار میں مانگنے کے لیے گئی. میں کہتا ہوں ان کے دربار پہ شاید آ کے کھڑا ہے. آپ نے تو چادر تطہیر عطا فرما دی. فضا یہ یہودی کے پاس لے جاؤ, کسی مسلمان کا نام نہیں دیا. یہ کہا فلاں دکاندار ہے, اس سے جا کے یہ جو لے آؤ, اور یہ جو ہے وہ اس فقیر کو دے دو, اور اسے بتانا نہیں ہے, اسے یہاں سے لوٹانا نہیں ہے, اسے خالی لوٹانا نہیں ہے. یہاں سے تو خالی غیر بھی دایا نہیں کرتے. ارے اپنوں کا تو کیا کہنا, یہاں تو خالی غیر بھی دایا نہیں کرتے. کون کہتا ہے, کون دیتا ہے؟ ارے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. ارے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. ان کو کونین میں تاجدار, انبیاء تاجدار, تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. وہ غمزدوں کو رضا مجھے دیجیے کہ ہے غمزدوں کا رضا ہمارا نبی. اللہ اکبر. بی بی فاطمہ الزہرا جب وہ چادر بھیجتی ہے تو یہودی کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آج یہ بات سچ ثابت ہو گئی. میں یہودی ضرور تھا, لیکن آج چادر تطہیر کو دیکھ کے کلمہ پڑھ رہا ہوں. میں کلمہ پڑھ کے گواہی دیتا ہوں یہ خاندان نبوت ہی ایسا کر سکتا ہے کہ چادر تطہیر بھی دے کے شاید کو خالی نہیں بھیج رہے. مل کے کہیے سبحان اللہ. کی طرف نہ دیکھا کرو, یہ گھڑیاں جو ہے نا یقین مانو یہ ہمارے کام آ جائیں گی. یہی کام آنے اور کچھ کام نہیں آنا. نہ دنیا کا وقت کچھ بھی نہیں. ابھی نوجوان جو ہیں, میں میرا خیال ہے پچھلے 10 دن میں 12 جنازے ایسے پڑے ہیں جو نوجوانوں کے پڑے ہیں. میرا زندگی سے اعتبار ممبر رسول پہ بیٹھ کے کہتا ہوں ایک لمحے کا نہیں ہے. ابھی یہ کھولو, یہ نوجوان دیکھتے نہیں ہو, ابھی آپ دیکھتے ہو, ابھی کھول لو, ابھی آپ کو نظر آئے گا فلاں نوجوان اس دنیا سے رخصت ہو گیا, فلاں کی عمر 20 سال 22 سال ہارٹ اٹیک ہوا دنیا سے چلا گیا. ارے یہ دنیا کے لمحات کام آنے والے نہیں ہیں. یہ جمعہ المبارک ہے, رمضان المبارک کی گھڑیاں ہیں, لیکن گھڑی کی طرف نہ دیکھو. گھڑی والا نہ تو بے کیا کر, ٹھیک ہے اس گھڑی میں کام نہیں آنا, لیکن ایسے گھڑی میں ضرور انشاءاللہ کام آ جانا ہے. مصطفیٰ نبی کریم علیہ السلام کی شہزادی نے سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے, خاتون جنت نے سائل کو دروازے سے خالی نہیں بھیجا تو یہودی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. کہنے لگا یہ چادر جو ہے وہ میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ ایک آخر الزمان نبی ہوگا, اس کی بیٹی ہوگی, اور بیٹی کے دربار میں کوئی سائل آئے گا اور گھر میں کچھ نہیں ہوگا, لیکن وہ چادر تطہیر بھی دے کے اسے جو دلوا دے گی اور کہے گی کہ میرے مقدے کا بھلا ہو. بہت ہو چکا کہ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. ارے ہمیں الگ یہ مصطفیٰ کی ذات جو ہے وہ معتبر ہے, وہ آنا ہے. دنیا آج یہ لکھ رہی ہے, بہت سارے لوگ دنیا یہ لکھتی ہے اور لکھتی رہے گی, اور انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ لوگ غریب لوگ جو ہیں ان کے لیے
یہ سب سے بڑا جو ہے وہ مصطفیٰ کا آپ کچھ بھی کریں گے، کچھ غلط کریں گے، یہ آپس میں مر مٹیں گے، یہ مر مٹتے ہیں، لڑتے ہیں، آپس میں مر جائیں گے، لیکن یہ مصطفیٰ کی ذات پہ بات تو نہیں سنیں گے، لیکن مصطفیٰ کی بھی نہیں سنیں گے، یہ مصطفیٰ کے طریقے پہ عمل نہیں کریں گے، یہ مر جائیں گے، آپس میں مار دیں گے۔ حالیہ دنوں میں آپ سب نے یہ دیکھا ہے، لیکن مر جائیں گے، مار دیں گے، لیکن ان کے طریقے پہ عمل نہیں کریں گے۔ بات یہ ہے اغیار جو بھی کرتا رہے، میرا عقیدہ یہ ہے کوئی کچھ کرے، وہ آپ کی نبی آخر الزمان کے بارے میں کچھ بھی کوئی بھی بکواس کرتا ہے، لیکن تم لوگوں کو یہ نہ بتاؤ کہ اس نے کیا کہا، یہ کہو اپنے کردار سے، اپنے عمل سے یہ ثابت کرو کہ میں اچھا باکردار مسلمان ہوں۔ ارے ساری دنیا میں مسلمان ہیں، کیا ہم ان سب سے بڑھ کے مسلمان ہیں؟ نہیں، ہم مسلمان ہیں۔ ہم یہ وعدہ کریں کہ وہ اگر ایک دفعہ گستاخی کریں گے تو میں اپنے ایک بیٹے کو عالم دین بناؤں گا، میں اسے حافظ قرآن بناؤں گا، میں اپنی گاڑیاں، اپنے پولیس، اپنے عاشق رسول ان لوگوں کو شہید نہیں کروں گا، یا وہ پولیس ہمارے عاشق رسولوں کو شہید نہیں کرے گی، بلکہ اب یہ عقیدہ کر لے، اب یہ فیصلہ کر لیں تم ایک کرو گے، اس کے بدلے میں ایک بیٹا ہم رسول اللہ کی خدمت میں لگا دیں گے، تم دو کرو گے، ہم دو کو مصطفیٰ کی خدمت میں لگا دیں گے۔ کیا ہم نے وہ لگایا ہے؟ کیا ہم وہ کام کر رہے ہیں؟ اگر کر رہے ہیں تو پھر یہ سب کرنا ہمارا حق بنتا ہے۔ اگر ہم وہ نہیں کر رہے، ہم بھیک بھی انہی سے مانگتے ہیں، انہی کے سامنے گھبراتے بھی ہیں، انہی کے سامنے بھیک مانگتے ہیں۔ پہلے اتنے مضبوط ہو جاؤ کہ انہیں پتا چلے کہ انہیں اگر ان کی طرف انگلی بھی کریں گے تو یہ انگلی کو کاٹ دیں گے، ایک اگر ہاتھ کریں گے یہ اس ہاتھ کو کاٹ دیں گے۔ یہ اتنے مسلمان غیرت مند ہیں، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہمارے جذبات کو ابھار کر اس طرف لے جایا جا رہا ہے جہاں عمل کی بات نہیں ہے، کیونکہ اقبال نے کہا تھا عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ دوری ہے نہ ناری ہے، جب عمل کرے گا، جب مصطفیٰ کی غلامی اختیار کرے گا، جب اہل بیت کی غلامی اختیار کرے گا، تو پھر دنیا اس کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں کرے گی، پھر وہ یہ کہیں گے کہ ارے یہ سچے عاشق رسول ہیں۔ اگر ہم نے ایک دفعہ بھی اب یہ کام کیا نا تو اب سینکڑوں نہیں لاکھوں عاشق رسول پیدا ہو جائیں گے۔ کیوں کہ آج کے بڑے بڑے عہدوں سے ہم نے یہ دیکھا ہے، بڑے بڑے عہدوں سے بڑے بڑے جنازے نہیں ہوتے، بلکہ دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع جلی ہوئی ہو تو پھر کروڑوں متوالے جو ہے وہ سڑکوں پہ کھڑا آتے ہیں، پھر ان کے دلوں پہ حکومت جو ہے وہ مصطفیٰ خود ہی قائم کر دیتے ہیں، اللہ اور اللہ کا رسول قائم کر دیتا ہے۔ بات ہمیں عمل کی کرنی چاہیے، پھر جب ہم عمل کر دیں گے تو ایک بات یہ کہتا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں جیت ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں، پھر تو اپنی تقدیر سے خود لکھے گا کہ یہ میں کیا چاہتا ہوں۔ لیکن بات یہ ہے کہ محمد سے وفا کرنی ہے تو محمد کے طریقے پہ بھی عمل کرو، ان کے طریقے پہ عمل کرو۔ جب ہم عمل کریں گے تو پھر پکے سچے مسلمان بھی بن جائیں گے۔ کیوں کہ مل گئے مصطفیٰ